من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ زاریات کی 46 آیت کر چکے تھے، 47 سے شروع کرنا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ 27واں پارہ چل رہا ہے۔ اب یہاں جو پہلی آیت آ رہی ہے اس میں پوری سائنس بھری بھی ہے، اور اس کے بعد میں خیر جنرل مضامین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ، انرجی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ بنایا اور ہم ہی پھیلانے والے ہیں۔ یہ ایکسپینڈنگ یونیورس کی آیت ہے، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ اس کو سب میں پہلے مورس بوکائی بائبل، قرآن اینڈ سائنس میں مینشن کیے ہیں۔ کوئی مسلمان ڈیٹیکٹ نہیں کیا یہ آیت ایکسپینڈنگ یونیورس کی۔ 1450 برس پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ کائنات ہم نے طاقت اور قوت کے انرجی کے بنیاد پہ بنائی ہے، اور یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ کیسا پھیل رہی ہے؟ جیسا آپ کوئی ایک بیلون لیں اور اس پہ دھبے ڈال دیں اور اس کو پھونکتے چلے جائیں، تو جیسا جیسا بیلون بڑا ہوتے جاتا ہے وہ دھبے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے بڑے بڑے گروپس آف گیلیکسیز جو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 1450 برس پہلے جو ہے یہ بات آئی، اور مورس بوکے جو فرینچ ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر تھا، اور پھر وہ کتاب لکھنے کے کافی دن کے بعد مجھے جو علم ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کی اسٹڈی بڑی خاص تھی کہ وہ یعنی بائبل اور قرآن کو کمپیئر کیا، اور اس کے بعد میں یعنی اس کا ورژن یہ تھا کہ قرآن اور کوئی سائنٹیفک ریسرچ کا جو کنکلوژن ہے اس میں کہیں تصادم ہی نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو وہ کافی مشہور کتاب ہوئی انٹرنیشنلی۔ اب یہاں ہم نے آسمان کو انرجی سے بنایا۔ اب یہ انرجی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کئی دفعہ بات آئی کہ یہ 13,000 کلومیٹرز کا گولا ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، زمین۔ یہ کائنات سورج کے اطراف جو ہے گھوم رہی ہے۔ سورج جو ہے 14 لاکھ کلومیٹرز کا ایک سٹار ہے، اور پورا سولار سسٹم اگر آپ لیں تو 36 ملین مائلز کا ڈائیمیٹر ہے سولار سسٹم کا۔ پھر یہ جو ہے جو ملکی وے سٹار گیلیکسی ہے، اس کا سورج جو ہے انسگنیفیکنٹ سٹار ہے، اس سے کئی گنا بڑے سٹارز ہیں۔ اور پھر ایسے بتائے جاتے ہیں کہ 150 بلین گیلیکسیز ہیں، 150,000 ملین یعنی بلین، 150 بلین گیلیکسیز ہیں، اور ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں، اور بلینز آف دیم آر ہیویئر دین دا سن۔ پھر بلیک ہولز ہے۔ اب حال میں ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا which is 3 billion times heavier than the sun. 3 billion times heavier than the sun. اب یہ سوچئے کہ یہ ایسے بلینز آف ٹنز آف ہیونلی باڈیز اور کروڑہا درجے ان کے آربٹ کے جو ڈائمینشن ہے اس میں معلق گھوم رہے ہیں، نہ یہ سپورٹ پہ ہے نہ اس طریقے سے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو 1450 برس پہلے یہ بات آئی کہ ہم نے یہ آسمان بنایا انرجی کے ساتھ۔ یہ پورا انرجی کا ڈسپلے ہے یہاں سے وہاں تک۔ پھر یہ انرجی بھی کیسی ہے کہ کائنات کو ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہی ہے، ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہی ہے۔ 15 بلین ایئر سے کائنات پھیل رہی ہے۔ اب یہ موومنٹ اگر ہم دیکھیں تو بھئی اب ارتھ کے اطراف ہم جو ہے 1041 مائلز پر آور کے حساب سے گھوم رہے ہیں، سورج کے اطراف پلس 66,600 مائلز کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ پھر پورا پلانیٹری سسٹم سینٹر آف گیلیکسی کے اطراف 7,20,000 مائلز پر آور کی رفتار سے گھوم رہا ہے، اور کئی گیلیکسیز ہیں جو 1,500 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے پھیل رہے ہیں۔ یہ وی آر ایکسپیرینسنگ دس موشن، مگر کانشیس نہیں ہے۔ دیکھیے اب اس وقت سانس چل رہی ہے مگر ہم کو شعور نہیں ہے سانس کا۔ سانس رکی تو ذرا رکنے لگی، دمہ ہوا، کچھ ہوا، خدا نہ خواستہ، تو جب سانس کا شعور آتا، نہیں تو سانس کا شعور نہیں ہے۔ ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر بڑھا تو معلوم ہوتا ہے اختلاج ہو رہا، وحشت ہو رہی بول کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ 1450 برس پہلے یہ بات جو ہے واضح کر دی کہ دیکھو ہم نے یہ آسمان کو جو ہے انرجی کے ساتھ بنایا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ والارض
فرشناہا فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم نے اس کو بہترین رہنے کے قابل ہم نے بنایا. مہدا رہنے کے قابل بنانا. اب رہنے کے قابل بنایا تو اب دیکھیے آپ ایٹماسفیئرک پریشر ہے، ایٹماسفیئرک کمپوزیشن ہے، 1/5 نائٹروجن آکسیجن ہے، 4/5 نائٹروجن ہے. اگر الٹا ہو جاتا تو سانس لیے تو ہم جل جاتے تھے، ہو سکتا تھا. اگر آکسیجن 1/5 کے بجائے 4/5 آکسیجن ہوتا اور 1/5 نائٹروجن ہوتا تو ہو سکتا کہ ہم ایسا سانس لیے اور جل گئے. تو یہ اینتھروپک پرنسپل آف دی یونیورس، کئی سائنٹسٹ مل کے جو ہے یہ کرے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز کو انسان کی زندگی ممکن بنانے کے لیے فائن ٹیون کر دیا گیا ہے. ایٹماسفیئر کا کمپوزیشن ہے، ایٹماسفیئر کا پریشر ہے، پھر اس کے بعد میں زمین کی گریوٹی ہے، گریوٹی بڑھ جائے تو اٹھ نہیں سکیں، گریوٹی کم ہو جائے تو جو بیٹھ نہیں سکے، پر بھی نہیں اڑنے کے لیے پرندوں کی طرح. اب کتنی باتیں بولیں گے، یعنی جتنا زمین میں جو ڈسٹریبیوشن ہے لینڈ اور اس کا، پھر ایکولوجیکل بیلنس آ رہا ہے کہ غذا ہے، پھر کھانے والے بھی ہے، جو چیز کھائی جاتی وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا ایک فرش کی طرح، اور پھر اس میں کیا کیا کہ اس میں جو ہے آپ کو رہنے کے بہترین رہنے کے قابل کنڈیشنز بنا دیا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور پھر اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کیا نصیحت حاصل کرو؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا، آج آپ خوش ہیں، اس کا جوڑا ہے غم، کل غم بھی آ سکتا ہے. آپ کو کچھ آج اچھا ہی مل رہی ہے، اس کا جوڑا ہے برائی، برائی بھی آ سکتی ہے. آج آپ آرام سے ہیں، اس کا جوڑا تکلیف ہے، کل آپ کو تکلیف بھی مل سکتی ہے. آج آپ باہدایت ہیں، اس کا جوڑا جو ہے گمراہی ہے، گمراہی بھی مل سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو راستے سے ہٹا دے سکتے. تو بولے اس سے نصیحت حاصل کرو، ہر چیز کے جوڑے ہیں، ہر چیز کے جو ہے جوڑے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرو. اور پھر لہذا وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے اس کلام کو امپلیمنٹ کرنے کا، اس کی طرف دوڑو. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ اس وقت سن رہے ہیں. تم میں سے 3 نہیں ہوتا وہ چوتھا ہوتا ہے، تم میں سے 5 نہیں ہوتے ہو، نہ کم ہوتے نہ زیادہ ہوتے ہو، تمہارے ساتھ ہوتا، جہاں بھی تم پلٹتے ہو جدھر بھی وہ ہوتا ہے. تمہاری رگیں جہاں سے قریب ہے، انسان اور دل کے بیچ میں آ جاتا ہے. انا الدہر، زمانہ ہوں میں، تو وہ تو قریبی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو گے تو کدھر دوڑیں گے؟ تو یہاں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جو کتاب میں دی گئی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات پہ عمل کر کے جو ہے بتاتے ہیں کس طریقے سے قرآن کو عمل میں لایا جائے، اس طرف دوڑو، تیزی کرو، وقت خراب مت کرو. انی لکم منہ نذیر مبین، اور بے شک میں تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو چوکنا کرنے والا ہوں، صاف طور پہ چوکنا کرنے والا ہوں. نذیر کا مطلب ڈرانے کا نہیں آتا، وارن کرنا. دیکھو دوزخ میں ہے، دیکھو اگر ایسا نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے. اور پھر وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بناؤ، کسی اور کو اتھارٹی مت بناؤ. لفظ الہ قرآن میں بہترین طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو کانورزیشن ہے، اس میں جو ہے فرعون بولتا ہے کہ میں الہ ہوں، میرے علاوہ تم کوئی اور الہ کو لیں گے. تو وہاں وہ کنگ تھا وہ، کیونکہ فرعون خود قرآن سے ثابت ہے الہتک. کیا آپ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے کہ ہمارے کلچر کو اور ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں؟ تو معلوم ہوا کہ فرعون خود کسی اور کی پوجا کرتا تھا. تو وہاں فرعون نے جو کہا کہ کیا میرے علاوہ تم اور کوئی الہ کو لیں گے، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں آئی ایم دی اتھارٹی ان ایجپٹ، میرے علاوہ تم کسی اور کو اتھارٹی بناؤ گے. حیرت ہے یہ بات، بہت سے مفسرین جو ہے اس پہ غور نہیں کیے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں رب، اعلیٰ رب ہوں میں. اب بادشاہ کون ہوں؟ بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ میں رعایا کو پالتا ہوں. تو یہ 2 الفاظ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیے کہ دیکھو بادشاہ جیسا الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتا اور پالنے والا ہوتا، اس طریقے سے میں ساری کائنات کا پالنے والا، ساری کائنات کا جو ہے پہ اتھارٹی ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور اتھارٹی کو مت ملاؤ. اب نزول قرآن کے وقت اور اتھارٹی کیا تھی؟ بت پرستی تھی. آج اللہ کا فضل ہے ہم لوگ ایک چیزیں نہیں کر رہے، تو اس میں بت آ جاتے ہیں اور علماء آ جاتے ہیں.
پھر اس کے بعد میں قرآن میں 2 مقام پہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ مائی ڈیزائر از مائی اتھارٹی. جو دل بولا کرتا ہوں میں کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے مجھے. دل بولا نماز پڑھتا ہوں نہیں تو نہیں پڑھتا, دل بولا روزہ رکھتا ہوں نہیں تو نہیں رکھتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو ماننا ہے, دل بولنے کا نہیں ہے. بخول کسی کے نماز میں کچھ خرچ نہیں ہوتا, نماز پڑھ لیتا ہوں میں. زکوٰۃ میں خرچ ہوتا, میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں, بولتا ہوں میں میونسپل ٹیکس دے رہا ہوں, میں گاڑی کا ٹیکس دے رہا ہوں, میں یہ دے رہا ہوں, میں انکم ٹیکس دے رہا ہوں. اس طریقے کی حجت کرتا. پھر غریب مسلمانوں کی پرورش کیسا ہوگی؟ تو یہاں بات یہ ہے کہ کوئی غیر الہ کو نہیں ماننا ہے. تو سب میں پہلے الہ تو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے, سب میں پہلا اندر بیٹھا ہوا ہے, خواہش کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, اتھارٹی بنا رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کے بجائے من مانی اپنی جیسی مرضی رہتی ویسا کرتے ہیں. پھر بعض لوگوں کے پاس اسٹیٹس الہ ہے, ہاں, بعض لوگوں کے پاس جائیداد الہ ہے, بعض لوگوں کے پاس جو ہے سوشل سرکل الہ ہے. یہ تمام مثالیں آئی ہیں, سورہ کہف میں بات آ گئی ہے کہ میری فالوئنگ ہے, میرے پاس دولت ہے. تو انہوں نے ان چیزوں کو الہ بنا رکھا. تو یہ شرک کی کیفیت ہے, اور شرک کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے. ڈکلیئر کر دیے قرآن میں, جو ہے سورہ نساء میں 48 اور 116 آیت میں ڈکلیئر کر دیے کہ اگر میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں سوائے شرک کے. شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. تو ہم جو دوسروں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ نظر ڈال کے ان کو برا سمجھ رہے, ہم اپنے آپ کو اینالائز نہیں کر رہے کہ ہمارے میں شرک کی کیفیت ہے, ہم میں شرک کی کیفیت ہے. ہماری پوری اپنی زندگی اپنی مرضی پہ ڈھلی ہوئی ہے. میرے بچوں کی جو شادی ہوں گی میں میری مرضی پہ ہوں گی. ہاں, میں لائٹر لگاؤں گا, میں بینڈ رکھوں گا, میں کھانے پہ خرچوں گا, میں کچھ بھی کروں گا. میری بچی کی شادی, آپ کون بولنے والے ہیں؟ تو ہماری زندگی کے کسی پہلو میں اللہ الہ نہیں ہے. اور پھر شیطان ہم کو ہماری نظر دوسروں پہ ڈالنے لگا رہا ہے. اب یہاں سے سنیں, جا کے جو ہے اپنے کزن کو فون کرے, ارے میاں وہاں آؤ, بولے بڑا اچھا ہے, کیا تم بھٹکتے رہتے, مگر یہ نہیں سوچتے کہ آپ اپنے آپ کو ریفارم کرنا نہیں چاہ رہے. میری نظر, شیطان کی کوشش یہ ہے کہ میری نظر ہمیشہ دوسروں پہ پڑے, مجھ پہ نہیں پڑی, کہ میری پوری زندگی, میرا اٹھنا صبح کو, میرا سونا رات میں, میرا کھانا پینا, میرا انٹرٹینمنٹ, میرا پروگرام پورا میرے چوائس پہ چل رہا ہے. کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بول کے ایسا کرنا ہے. تو یہ ہم لوگ چیک کر لیں. اس کے بعد میں کہا کہ انی لکم منہ نذیر مبین, وہی بات ریپیٹ ہوئی کہ میں تو تمہارے طرف جو ہے ایک کھلا ہوا چوکن نہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. تو جس طریقے سے آپ سے یہ بولتے ہیں, اس طریقے سے کوئی رسول آپ سے پہلے, ان لوگوں سے پہلے نہیں گزرا جس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جادوگر ہے یا جنوں کے اثر میں ہے. یہ کیا بات بول رہے ہیں؟ کچھ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے کنونشن میں سنے میں نہیں آتے. اللہ ایک ہے بول رہے ہیں, ہمارے پاس اتنے بت ہیں. پھر اپنی مرضی کو سیکریفائز کرو بول رہے ہیں, کوئی الہ نہیں ہے بول رہے ہیں. 360 بیٹھے ہوئے تھے مکے کعبے میں. تب یہ بات ان کو وہ نہیں ہو رہا تھا, تو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی. تو اب یہ سوال یہ ہوا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جنوں کا اثر ہو گیا ان پہ, کوئی جن کا اثر تو نہیں ہوگا. اب بعض فیملیز میں سنتے کہ بھئی بچے جوان دین کے طرف آ گئے تو ماں باپ پریشان ہو جا رہے ہیں. ایک عجیب تماشا ہے, ماں باپ پریشان ہو جا رہے ہیں. لوگوں کو مجھے فونز آتے, کچھ ذرا آپ بلا کے بچے کو سمجھائیے, ایسے ایسے حرکتیں کر رہا, انہیں وہ نماز کی پابندی کرتا, پڑھے ہی نہیں. ارے اس سے بڑھ کے پابندی اور کیا ہونا ہے, اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہونا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی جن کے اثر میں ہے, آپ جن کے اثر میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یا یہ دیکھیں, ساحر کے 2 معنی, اس سے پہلے بھی بات آئی کہ جادوگر کے بھی معنی آتے, دھوکے کے بھی معنی آتے, کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں ہم کو. دھوکے کے معنی کیسے آتے؟ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے, رات کو لیل بولتے, رات کے بعد سحر آتی, سحر کے بعد فجر آتی. آپ جب سحر کرتے رہتے, باہر جھانک کے دیکھے تو آپ دھوکے میں رہتے, آپ کو یقین نہیں رہتا کہ لیل ہے یا فجر ہو گئی ہے. تو ایسا پیریڈ جس میں دھوکہ رہتا ہے, پکا نہیں ہوتا کہ وہ سحر کا وقت فجر شروع ہو گئی ہے یا لیل ابھی چل رہی ہے.
تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کمنٹ تھا کہ یہ جو ہے یہ یا تو جادو کے اثر میں یا جھوٹے ہیں یا نعوذ باللہ جنوں کے جو ہے اثر میں ہیں. تواسو بھی, کیا تم ایک دوسرے کو اسی چیز کی سفارش کرتے ہو, یہی چیز ریکمینڈ کرتے ہو کہ بھئی پہلے والے بھی بولے اب بھی بولے. اب جیسا وہ یہاں گنڈی پیٹ ٹوٹا بول کے ایک ہنگامہ ہوا تھا حیدرآباد میں, تو کوئی ہمارے بزرگوں کے سامنے بات آئی تو یہاں ہوتے رہتا ہے یہ, اب اچھی بری سب چیزیں چلتے رہتے. بالکل یہ اس کو عبرت نہیں لے رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک قیامت کا سین تھا. میں عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آ رہا تھا, ایک سائیکل پڑی ہوئی تھی. جب میں واپس جا رہا ہوں تو ایک صاحب پوچھے کہ صاحب یہ میں سائیکل پھینک کے نوبت پہاڑ کو چلے گیا تھا, لے لوں کیا؟ میں بولا بھائی میرا کوئی دخل نہیں ہے, میں بھی مقتدی ہوں, اور آپ پھینکے جب بھی نہیں دیکھا میں, آپ لے کے بھی گئے تو میں نہیں دیکھوں گا. تو لوگ جو ہے مرغیاں زیور سب لے کے اونچے اونچے مقامات پہ چلے. یہ قیامت کا منظر ہے. تو اس سے جو ہے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کو بول رہے ہیں وہ ہوتے رہتا ہے. حضرت بولے آپ کو معلوم ہے گنڈی پیٹ گرینائٹ راک کا بنا ہوا ہے, وہ ٹوٹتا کیسے ٹوٹیں گا؟ بولے ایک جھٹکے میں گرینائٹ کے 5000 ٹکڑے ہو کر کے پھینکتے اللہ تعالیٰ. تو یہاں جو ہے کیا یہ ایک دوسرے کو اسی کی تلقین کرتے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون, بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو طغیانی میں پھنسے ہوئے ہیں, سرکشی میں, حد سے نکل جانے میں یہ جو ہے انوالو ہو گئے ہیں. یعنی جب طغیانی کس کو بولتے, جیسا 1911 یا 1908 میں جو حیدرآباد میں طغیانی آئی تھی تو ریور موسی جو ہے اپنے بینکس کو اوور فلو کری, اسی کے بعد میں گنڈی پیٹ بنا. تو طغیان کس کو بولتے؟ حد سے باہر نکل جانا. تو یہ لوگ جو ہے حد سے باہر نکل گئے تھے. اور فتولی عنہم فما انت بملوم, تو آپ ان سے پلٹ جائیے, آپ الزام کے قابل نہیں ہیں. دیکھیے ایک تبلیغ کا سٹیج بتا دیے, جتنا بولنا تھا جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیے, اب آپ ان سے پلٹ جائیے کیونکہ آپ ملامت کے قابل نہیں ہیں, آپ اپنا کام کر چکے ہیں. یو ہیو ڈن یور ڈیوٹی. اگر نہیں سنتے, دیکھیں ہم بچوں کو بھی سمجھاتے وقت بولتے دیکھو بابا اب بولتے بولتے طبیعت بیزار ہو گئی, اب تم جو کرتے کر لو, اب ہم تمہارے معاملے میں دخل ہی نہیں دیں گے. تو اس طریقے کا جو ہے طریقہ بھی ہیومن نیچر ہے. یہ کب تک بولیں گے آپ, کب تک بولیں گے؟ ایک حد ہے بولنے کی, تبلیغ کی بھی ایک حد ہوتی. نہیں سن رہے ہیں تو آپ پلٹ جائیے ان سے, اور آپ اس میں کوئی ملامت کے وہ نہیں ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور پھر اس قرآن کے ذریعے آپ جو ہے ان کو نصیحت کیجئے, اور بے شک مومنین کو نصیحت فائدہ مند ہوتی ہے. یہ رول ہے. اب آپ میں تو اس کو میٹر کی آیتیں بولتا ہوں کہ اس سے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے سکتے ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں تو اپنے میں کچھ اثر ہوتا یا نہیں ہوتا. مومن کی نشانی ہے وہ. مومن کی نشانی کیا ہے کہ جب بے شک جب ذکر کیا جاتا ہے اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, قرآن کا, حدیث کا, تو کیا ہوتا ہے, اس کو فائدہ پہنچتا ہے. وہ اپنا جائزہ لیتا ہے, سوچتا ہے کہ بھئی یہ تمام غلط چیزیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں, جو اس کو چھوڑ کے جو ہے سیدھے راستے پہ آنا ہے. تو بے شک مومنین پہ جو ہے نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے. تو اگر نصیحت کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ذرا کریکٹ کر لینا. جیسا کوئی بولے صاحب آپ بہت چھڑچھڑانے لگے ہیں, آپ کو بی پی ہے, کوئی ڈاکٹر کو بتا لیجیے, آپ فوراً چلے جاتے آپ. تو اگر نصیحت کا فائدہ نہیں ہو رہا تو فوراً کوئی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے آپ, کوئی عالم کے پاس, کوئی بزرگ آدمی کے پاس جائیے, جا کے پوچھے کہ صاحب میری یہ کیفیت ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی نسخہ آپ کو بتا دے کہ بھئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدائش کا مقصد بتا دیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, اور ہم نے جنوں اور انسان کو پیدا نہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ ہماری غلامی کرے. دیکھیں میں عبادت کا ترجمہ یہاں غلامی کر رہا ہوں. غلامی کا مطلب کیا ہے, جب ہم نے آدم علیہ السلام کے بعد احکامات بھیجے رسولوں کے تھرو, بس اس کی پیروی کرنا, جیسے کہ وہ زمانے کے رسول بتائے ہیں, یہ غلامی کرو. ہمارا مقصد ہی جن اور انسان کو بنانے کا یہ تھا کہ وہ ہمارے احکامات کی پابندی کرے, ہماری غلامی کرے, فنش, دیٹس آل. اب یہاں 3-4 جگہ پہ آیا, سورہ ہود میں آیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا تاکہ دیکھیں تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. سورہ دہر میں آیا, سورہ ملک میں آیا کہ ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے, سپرم اور ایگ سے بنایا.
تم کو دیکھتا سنتا بنایا کہ دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو. تم میں موت اور زندگی پیدا کی کہ دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ ٹیسٹ. مقصد زندگی جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ لے کے جو ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو ٹیسٹ میں ناکام ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. میں اس سے پہلے ایک مثال دے چکا ہوں, میری ایک بک سکسیس پری ڈیسٹینڈ اور اچیوڈ آنسرڈ تھرو قرآن اینڈ حدیث, میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف پرنٹ ہے. اس میں ایک مثال بہت سے لوگ پسند کیے تھے کہ بھئی یہ ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم ان میں کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے, آپ کو نہیں معلوم, آپ تو علیم ہیں, آپ تو علام الغیب ہیں, آپ کو نہیں معلوم, پھر ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. یہ آپ کو موقع دے رہے ہیں اپنے کو ثبوت دینے کا. دیکھیے کیسا موقع ہے کہ جیسا اس سے پہلے بات آئی تھی کہ بھئی جون کا مہینہ ہے, ایک 3000 بچے کسی بہترین اسکول میں ایڈمیشن کے لیے گئے. وہ پرنسپل 75 ایئرس کا ہے, 60 برس کا اس کو ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا. وہ آیا, وہ 3000 بچوں میں سے ایک 300 کو چن لیا, باقی کو ریجیکٹ کر دیا. اب جو 2700 بچے تھے ان کے پیرنٹ جو ہے گڑبڑ کرنے لگے, ہم بھوک ہڑتال کر دیں گے, ایسا کیسا ہوتا ہے, آپ ٹیسٹ لئیے. آپ اب انہیں بول رہا کہ دیکھو میرے کو معلوم ہے یہ ہمارے اسکول کے قابل کون ہے. نہیں, بولے آپ ٹیسٹ لیجیے. آپ اچھی بات ہے, ٹیسٹ لیے. ٹیسٹ لیے تو وہی 300 بچے سلیکٹ ہوئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے ہمارے میں کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے, لیکن یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو ایک موقع دیے ثبوت دینے کا. کل کے دن آپ ہی کے خلاف آپ کا اعمال نامہ بولے گا, آپ ہی کے خلاف آپ کا اعمال نامہ بولے گا. آپ یہ نہیں بول سکیں گے تو آپ کون کون گواہی دیں گے؟ فرشتے گواہی دیں گے, اللہ تعالیٰ گواہی دیں گے, ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ گواہی دیں گے. میموری پہ پورا ریکارڈڈ ہے آپ کا, ہر چیز جو ہے سامنے آ جائے گی. تو یہاں جو ہے مقصد زندگی ٹیسٹ ہے, لیکن اس میں کامیابی کا نسخہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمارا مقصد جن اور انسان کو پیدا کرنے کا یہ تھا کہ وہ ہماری غلامی کریں. لہذا اس ٹیسٹ میں کامیاب اگر ہونا ہے تو پھر ہماری غلامی کرو. اپنی خواہش کو, اپنے دل کو, یہ سوشلزم, کیپٹلزم, یہ مٹھیزم, دھولیزم, یہ مت لے کے آؤ. بس اگر کرنا ہے پیروی, اگر کرنا ہے غلامی کسی کی تو پھر ہماری غلامی کرو. پھر دیکھو تم کیا ہے, اللہ کی غلامی میں بادشاہت ہے یہاں کی. ہم نہیں سمجھ رہے. تم اللہ کے غلام بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوسرے غلام تمہارے قدموں میں ڈال دے گا, تم کو بادشاہت دے گا. یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی زندگی سے جو ہے یہ ثابت ہے. تو یہ مقصد کو پورا اگر کامیاب ہونا ہے اس ٹیسٹ میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, اور میں ان سے رزق نہیں چاہتا, یہ جن اور ان سے, اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے پلائے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ تعالیٰ رزاق ہے, یہ ایگزیجریٹڈ ناؤن ہے. رزاق جو ہے بہت رزق دینے والا ہے. پھر وہ سورہ ہود کی 6 آیت میں آ گیا کہ کوئی زندہ جاندار زمین پہ ایسا نہیں ہے یا آسمان میں ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہر ایک کا رزق وہ ہے. پھر ایک جگہ آیا کہ ہمارے پاس خزانے ہیں مگر ہم ایک مقدار سے دیتے ہیں. اگر 4 مہینے کی بارش 8 دن میں برسا دیے تو پورا حیدرآباد ڈوب جائے گا, مر جائیں گے لوگ. اگر 4 مہینے کی بارش ایک 8 دن میں اگر برسا دیے تو پھر کہا کہ پھر رزاق کا مطلب کیا ہے کہ بہت رزق دینے والا. اب یہاں ایک حدیث آتی, مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے, کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بھی ایک عجیب چیز ہے. میں نے رزق کا ذمہ اپنے سر لیا ہے اور یہ رزق کے لیے پریشان ہے, اور میں نے اس کو عبادت کا حکم دیا ہے غلامی کا, اور وہ عبادت سے بے فکر ہے. تھوڑی دیر غور کیجئے ذرا, دیکھیے قرآن کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, تھوڑا ہی صحیح لیکن سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ پہ ہے, عبادت کا ذمہ. یہاں کیا بات آ رہی کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پرپز ہی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو, عبادت کرو. تم یہ بات, اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک چوکیدار کو رکھے گھر پہ اور اس کو بولے کہ بھائی تم حفاظت کرنا, چور نہیں آنا گھر میں, اس کی حفاظت کرنا. اب وہ روز آ کے رات بھر آپ کو اٹھا کے بول رہا صاحب پہلی تنخواہ دیں گے نا. ارے
بول دیا نا بابا تنخواہ دیں گے، تم اندر آ گئے تو چور گھس جائے گا نا، دوسرے علاقے میں چور گھس جائے گا. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ہم رزق کے لیے پریشان ہیں. نہیں مر سکتے صاحب، جب تک وہ آخری نوالا تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ لیے تک نہیں مر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہو. پھر ایک حدیث آ رہی کہ کہیں کسی مقام پہ پہلے رزق جاتا ہے پھر وہ کھانے والا جاتا ہے. پوری بایولوجیکل ہسٹری دیکھ لیجئے آپ، پہلے غذا پیدا ہوئی پھر کھانے والے پیدا ہوئے. گھاس پیدا ہوئی، بکری پیدا ہوئی، شیر پیدا ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ شیر پیدا ہو گیا انہیں پریشان ہے کیا کھاؤں گا، نہیں ایسا. پوری ہسٹری دیکھ لیجئے آپ اٹھا کے. تو یہاں پھر ذل قوت، قوت کس کو بولتے ہیں؟ اب یہ طاقت بھی ایک لفظ ہے، قوت بھی ایک لفظ ہے. طاقت ایک ایسا وزن جو تکلیف سے اٹھایا جاتا ہے، یعنی ایسا وزن ہم پہ مت ڈالیے جس کو اٹھانے کی ہمیں تکلیف نہیں ہے، سکت نہیں ہے. طاقت اس کو بولتے ہیں. قوت جو ہے کلیکٹیو اسٹرینتھ کو بولتے ہیں. اس کی مثال جو ہے قرآن میں آپ کے سورہ نحل میں گزر چکی ہے کہ ایک یعنی ایسا مت بنو کہ ایک عورت دھاگا بنتی ہے، ہاں فائبرز ملا کے دھاگا بنتی ہے اور پورا مضبوط ہو جانے کے بعد اس کو توڑ دیتی ہے. تو وہاں قوی کا لفظ استعمال کیا. کیسا سمجھایا ہے قرآن نے؟ تو ایک جو ڈوری ہوتی اس میں کیا ہوتے، کئی فائبرز رہتے. ایک ڈوری اگر آپ لیں تو کئی پتلے تھریڈز رہتے، وہ تھریڈز مل کے اس کی قوت میں آتے. ایک ایک تھریڈ اگر آپ نکالے تو ٹوٹ جائے گا، مگر جب مل جاتے تو وہ ڈوری کو آپ توڑ نہیں سکتے، آپ لٹکو ٹوٹتی نہیں وہ ڈوری. تو قوت اس کو بولتے. اب اللہ تعالیٰ قوی کیسے ہیں؟ ایک وقت میں ان کے تمام اسماء الحسنہ کام کر رہے ہیں. یہاں جو لکھے ایک ہی وقت میں تمام اسماء الحسنہ کام کر رہے ہیں، تمام مل کے جڑے ہوئے ہیں. نہیں معلوم کہیں قہر ہو رہا ہے، کہیں رحمت ہو رہی ہے، کہیں رؤوف ہیں، کہیں قہار ہیں، کہیں جبار ہیں، کہیں کریم ہیں، کہیں بدی ہیں. عدم سے وجود میں چیزیں آ رہی ہیں، کہیں خالق ہیں، کہیں رزاق ہیں. ہر صفت آپ کی ہر وقت ہر جگہ کام کر رہی ہے. تو یہ قوت ہے. متین جس میں فرمنس ہو، یعنی ایسی قوت ہے جس میں فرمنس ہے. ایسی نہیں کہ ذرا اس کو پانی میں ڈالے تو گھل کے پوری اسٹرینتھ چلے جا رہی. نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں یعنی پرماننس بھی ہے. پھر کہا کہ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون. تو بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پہ اپنی زندگی نہیں گزارتے، ان کو عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا عذاب کا حصہ تھا. فلا یستعجلون. تو تم میرے سے یہ عذاب کی جلدی مت کرو، تم بیوقوف ہیں، سمجھ رہے نہیں ہیں. یہ بات کو اپنے رسولوں سے جو بول رہے ہیں کہ پھر لائیے عذاب، ہمیشہ بولتے ہیں آپ عذاب آنے والا ہے، لائیے عذاب لائیے، تو اس کی جلدی مت کرو. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے افسوس کی حالت ہوگی اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی قیامت کا جب وعدہ کیا جاتا ہے، موت کا قیامت پہ زیادہ جو ہے بات جاتی ہے کہ اس دن جو ہے بڑا افسوس ہے ان لوگوں پہ. یہ بات اس وقت نہیں سن رہے، اس وقت جو ہے پچھتائیں گے کہ کاش. میں سمجھتا ہوں سورہ ہجر میں یہ بات آئی کہ اکثر وہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. پارہ شروع ہو رہا ہے وہاں 13واں یا 14واں پارہ کہ جو ہے اکثر وہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. تو اس دن افسوس ہوگا. یہ سب نہیں کرے. اب یہاں سے یہ سورہ زاریات ختم ہوا، سورہ